اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ القریش کے بارے میں۔ سورۃ القریش جو ہے وہ قریش کے خاندان کی جو عظمت اور اس کی جو یہاں خانہ کعبہ کے والی ہونے کی حیثیت سے جو ان لوگوں کی عزت تھی، اس کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا تم لوگوں پر ایک احسان ہے۔ ورنہ یہ اللہ کا ہی احسان ہے نا کہ اللہ کسی قوم کو پسند کر لے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، پہلی آیت ہے سورۃ قریش کی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ سے مراد یہ ہے، ایلاف جو ہے وہ لفظ الفت سے نکلا ہے، اور مانوس کرنے سے اور الفت سے اور عادی بنانے سے یہ لفظ نکلا ہے۔ یعنی ہم نے قریش کے مانوس کرنے کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کیے نا، اللہ تعالیٰ وہ ان کو بتلا رہے ہیں اور ان کو گنوا رہے ہیں کہ جو قریش خاندان تھا، اس کے مطابق ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو پسند کیا، کنانا میں سے ہاشم کو پسند کیا، بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم میں سے پھر قریش کو پسند کیا، اور پھر قریش میں سے مجھے پسند کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش قبیلے کے اوپر اپنی خاص رحمت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اور اسی پس منظر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایلاف کا مطلب ہے، الفت کا مطلب ہے کہ اس کام سے نفرت کا دور ہو جانا۔ یعنی قریش کو ہم نے یہ جو ساری چیزیں دیں، یہ جو ساری نعمتیں دیں، سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو قریش قبیلہ تھا نا، بنو ہاشم قبیلہ تھا، یہ قریش کے جو لوگ تھے سارے، یہ قصی ابن کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا مکہ میں۔ یہ لوگ پہلے بہت زیادہ جنگ و جدل اور چوری چکاری اور بہت زیادہ بکھرے ہوئے اور بہت زیادہ لوگوں کو رستے میں روکنے کے لیے اور ہر قسم کی عیبوں سے یہ بھرے ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے ان کو مکہ میں اکٹھا کیا، اور جب یہ اکٹھے ہو گئے تو ان کے پاس جو خانہ کعبہ کی جو ان کے پاس جو وہ تو ان کے پاس تھا ہی، خانہ کعبہ کا نگران تو یہ تھے ہی، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اکٹھے ہوئے تو ان کے اوپر اور رحمتیں کی۔ دیکھیں اتفاق میں بھی برکت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجارت کو آسان کر دیا۔ ان کے لیے یعنی جب یہ مل کے اکٹھے ہو کے سفر کرتے، یہ لوگ کیا کرتے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، سب سے پہلے یہ ہے کہ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی قریش کی سہولتوں کے لیے، قریش کو دنیا کی آسائشیں دینے کے لیے، قریش کو عزت دینے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ تجارت، پھر ان کا جو پیشہ تھا وہ انہوں نے اپنایا، تو یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا وہاں جاتے، اور وہاں سال میں جب یہ 2 دفعہ سفر کر کے آتے تو اتنا مال کما کے لے آتے کہ یہ پورا اگلا سال جو ہے یا 6 منتھس جو ہیں
ایک ٹریولنگ کے بعد، ایک تجارتی سفر کے بعد اگلے 6 منتھس جو ہیں یہ نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ اور عیش و عیاشی کے ساتھ گزار دیتے. اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، شعر و شاعری کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے. اور خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے. اور جب یہ جاتے تھے کسی قافلے پہ تو بہت جگہوں پہ قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے خدمت گزار تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے لیے دلوں میں بھی الفت اور مانوسیت قائم کر دی تھی، مطلب ان کو مانوس کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتا رہے ہیں کہ تم جو سردی اور گرمی میں 2 سفر کرتے ہو تو تمہارے اس احسان کی وجہ سے ہم نے تمہیں مکے میں امن دیا ہے، اہل عرب میں تمہیں معزز بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا. اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری یہ عزت برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا جو سلسلہ ہے یہ بھی برقرار رہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتا رہے ہیں. اور اگر ابرہہ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عظیم فضل سے اور ایک بہت بڑے معجزے سے ابرہہ کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اور اپنے گھر کی خانہ کعبہ کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی. اور یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. اور اسی لیے اس کو اسی مناسبت سے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے. فیل ہاتھی ہوتے ہیں جو کہ افریقہ سے یہ لوگ لے کے آئے تھے. ابرہہ نے افریقہ کے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کیا تھا. مکہ میں تو ہاتھی نہیں ہوتے، تو یہ لوگ ہاتھی لے کے آئے تھے، یعنی بہت ایک دہشت کی علامت تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں والے قافلے کو سارے کو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا تھا. اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور اسی مناسبت سے عام عربی میں کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اسی مناسبت سے اس کو ہم عام الفیل بھی کہتے ہیں. آپ وسلم کی پیدائش کے سال کو بھی عام الفیل کہا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس دیکھیں کتنے بڑے اس لشکر کو اللہ نے جو ہے وہ تم لوگوں کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. تو آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم لوگوں پہ کی ہیں نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ بس اپنے عیاشیوں میں لگ جاؤ. تو کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو کیا ہمیں ان ساری نعمتوں کو جو ہے وہ عیاشیوں میں لگا دینا چاہیے؟ نعمتیں بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں. امن کی حالت جو ہے نا، امن کی حالت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس چاہیے کہ تم اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا. بڑی پیاری صورت ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنا فضل، اتنا کرم جب تم لوگوں پہ کیا ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک میں کھلایا، یعنی وہ جنگل بیابان تھا، صحرا تھے. اللہ تعالیٰ نے تجارتی قافلوں کا انتظام کیا. اور سب سے اہم امپورٹنٹ بات کہ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، کیونکہ حج تو ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے نا، تو حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو حج کی برکت سے نہایت بڑے بڑے قافلے یہاں آتے تھے اور ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کی نعمت بڑے بڑے تجارتی قافلے یہاں لاتے تھے. اور یہ لوگ اس سے منافع کماتے تھے اور پھر بہت زیادہ خوشحال زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے جو بڑے بڑے قافلے آتے تھے نا ان کے ساتھ مانوسیت ظاہر کرنے کے لیے ان سے ایز اے گفٹ یا ایز اے آپ کے ایک نشانی وہ ہر بندہ جو ہر قافلہ ہر گروپ جو ہے وہ ہر قبیلہ ایک اپنا ایک بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھ جاتا تھا. اس لیے خانہ کعبہ کا متعلق کہا جاتا ہے نا کہ وہاں کافی سارے بت تھے، 360 کے کافی بت اس میں پڑے ہوئے تھے. وہ ہر ایک وفد وہ جو حج کے لیے آتا تھا، جو تجارتی قافلے کے لیے آتا تھا تو وہ اس میں بت رکھ کے چلا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. جس
گھر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کرم اتنا فضل ان پہ کیا ہے، تو لیکن یہ اس کے الٹ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ حج بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ ننگے ہو کے حج کرتے ہیں اور ہر قسم کی خرافات میں ملوث ہیں۔ اور جو آگے بات کہی جائے نا اللہ اطعمہم من جوع، تو یہ تھا کہ یہ ان کو بھوک میں کھلایا۔ یہی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صحرا میں جہاں کوئی چیز اگنے کا نام نہیں لے سکتی، وہاں یہ ہر قسم کی نعمت سے جو ہے وہ محظوظ ہوتے تھے۔ وآمنہم من خوف، اور جو سب سے اہم بات کہ تمہیں خوف کی حالت میں تمہیں امن و امان دیا، ڈر اور خوف کی حالت میں امن و امان